मोहम्मद रिजवान को टी20 की कप्तानी से हटा दिया गया। वनडे टीम के कप्तान बरकरार। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 मैचेस में सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। शादाब नायब कप्तान होंगे। अब्दुल समद, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, हसन नवाज, जहांदाद खान, खुशदिल शाह, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली टी20 स्क्वाड में शामिल। आकिब जावेद दौरा न्यूजीलैंड में कौमी टीम के अबूरी हेड कोच रहेंगे। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच मुकर्रर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 टी20 और 3 वनडे खेले जाएंगे। टी20 की हमने टीम बनाई है। तो पर्सपेक्टिव ये है कि हमने टी20 को एक नई सिमत लेके जाना है। 6 महीने में एशिया कप है, फिर 8 महीने में आप टी20 वर्ल्ड कप है। सलमान अली आगा कैप्टन है, शादाब खान वाइस कैप्टन है। पाकिस्तान वनडे टीम की क़यादत मोहम्मद रिजवान करेंगे। इमामुल हक बाबर आजम टीम का हिस्सा। अब्दुल्ला शफीक, इरफान खान नियाजी की टीम में वापसी। फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, वसीम जूनियर, नसीम शाह, सुफियान मकीम, तैयब ताहिर भी स्क्वाड में शामिल। हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं कि बतौर हेड कोच चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। 3 से 4 माह में किसी भी चीज को ठीक नहीं किया जा सकता। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया दुबई में मध्य मुकाबल। कैंगरूज की बैटिंग जारी। 54 रन पर 2 विकेटें गिर गई। ट्रेविस हेड 39, कूपर कनॉली 0 पर आउट हुए। आज ऑस्ट्रेलिया जीता तो फाइनल लाहौर में होगा। भारत की जीत की सूरत में फाइनल दुबई में खेला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर आज़म और उनकी काबीना 1 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने रखेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दौरा अज़रबैजान पर जायजा इजलास। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हुजम $2 अरब पर पहुंचाने के लिए जामे लाएअमल पेश करने की हिदायत। सरमायाकारी से मुतालिक इसहाक डार की ज़ेर निगरानी कमेटी कायम। वज़ीर आज़म का कहना था जिन मुल्कों में तिजारत की इस्तेदाद मौजूद है वहाँ ट्रेड अफसरान तैनात करें। Kick-off meeting with the IMF delegation has just arrived for the first 6 monthly performance review in terms of the EFF status of the economy. I do think we are in a good place with respect to macroeconomic stability. मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। IMF का वफ़द 6 माह की कारकर्दगी का जायजा लेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं बैरूनी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े हैं। जदीद टेक्नोलॉजी मद्देनजर रखकर मुस्तक़बिल की पॉलिसियाँ तश्कील दे रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुसाबकती कमीशन के नए हेड ऑफिस का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा कुछ अनासर मुल्क को दिवालिया होते देखना चाहते थे, हमने मईशत को बचाया जो अब इन्हें हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। आने वाले दिनों में चैलेंजेस का बेहतर अंदाज से मुकाबला करेंगे। चेयरमैन मुसाबकती कमीशन का कहना था सारफीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा हैं। इक्तिसादी जायजे के लिए IMF वफ़द और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के दरमियान मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना की मुआशी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। कामयाब मुज़ाकरात की सूरत में पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की नई किस्त मिलेगी। रेवेन्यू कलेक्शन पर चेयरमैन FBI राशिद महमूद लंगड़ियाल ने ब्रीफिंग की। पंजाब काबीना में तौसी के लिए 12 अरकान असेंबली के नाम शॉर्टलिस्ट। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ ने नामों की मंजूरी दे दी। जिन लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनमें बेगम ज़किया शाह नवाज, राना मोहम्मद इकबाल, मनशाउल्लाह भट्ट, अयूब गांधी, सलमान नईम, राना ताहिर इकबाल, इफ्तिखार हुसैन, राना मोहम्मद अरशद और दीगर के नाम शामिल हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान के रिमांड में 6 दिन की तौसी। सरकारी वकील ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। मुलजिम कराची से बाहर गया। उसकी शवाहद देने में मुलजिम से असलहा भी बरामद हुआ। ज़राए का कहना है कि अरमगान के घर से मिलने वाले जदीद असलहे का मुकम्मल फॉरेंसिक नहीं हो सका। सिंध पुलिस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर सिस्टम गैर फाल होने की वजह से फॉरेंसिक मुमकिन नहीं। CIA ने भी असलहे के फॉरेंसिक में दिलचस्पी नहीं दिखाई। असलहे और खौल की महदूद जांच कराई गई है।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی احکامات پر بانی پی ٹی آئی کی مشتبہ بی بی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کیس کی درخواست نمٹا دی۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے استفسار کیا، کیا عدالت کے حکم پر عمل ہو رہا ہے؟ سپرنٹینڈنٹ نے کہا عدالت کے حکم پر مکمل عمل ہو رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کو سحری افطار میں کھانا نہ دیے جانے کی اطلاعات ہیں، انہیں خالی پیٹ روزہ رکھنا پڑ رہا ہے، عبادات سے بھی روکا جا رہا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کھانا نہ دینے کا بیان بے بنیاد قرار دے دیا، کہا دوپہر 12 بجے اٹھنے والا شخص روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کو ہفتے میں 3 دن گوشت ملتا ہے، سبزیاں، دالیں، چقندر کا جوس، کافی، ابلے ہوئے انڈے، خشک میوہ جات دیے جاتے ہیں۔ بشرا بی بی کا کھانے کا جو دل چاہتا ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے۔ عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ جب ان کے پاس کوئی کارڈ نہیں بچتا تو مظلومیت اور ہمدردی کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ میری ٹائم میں کرپشن کے پلندے لے کر آیا ہوں، سیکرٹری میری ٹائم نے 60 ارب کی چوری بچانے میں کردار ادا کیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے میری ٹائم کے اجلاس میں فیصل واؤڈر کی گفتگو، کہا آرمی چیف نے واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان سب سے پہلے ہے، انہوں نے اپنے ادارے کا احتساب سب سے پہلے کیا ہے۔ بھارتی نیاد کینیڈین تاجر انکن سریواستو کینیڈا میں خفیہ سرگرمیوں میں ملوث نکلا۔ CSIS نے 2015 میں بھارتی گروپ سے متعلق رپورٹ جاری کی تھی، جس کے مطابق سریواستو گروپ پر جعلی ویب سائٹ چلانے کا الزام ہے جو نیوز آؤٹ لیٹس کی طرح نظر آتی ہیں۔ ویب سائٹ کا مقصد بھارت کے حق اور پاکستان کے خلاف مواد پھیلانا تھا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ سرگرمیاں ثابت کرتی ہیں کہ بھارتی باشندے غیر ملکی سرزمین پر غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں۔ غیر قانونی سرگرمیوں کے شواہد واضح کرتے ہیں کہ بھارت دوسرے ملکوں میں کھلی مداخلت کرتا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گرد تنظیمیں خواتین کو ڈھال بنا رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق جھوٹے وعدوں سے ورغلا کر جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ خودکش حملوں کے لیے خواتین کو استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی جانچ پڑتال سے بچ سکتی ہیں، انہیں کم مشکوک سمجھا جاتا ہے۔ مری، گلیات اور آزاد کشمیر سمیت بالائی علاقوں میں برفباری سے نظام زندگی شدید متاثر۔ مری میں سیاحوں کے داخلے پر پابندی، 17 میل ٹول پلازا سے مری ایکسپریس وے کو بند کر دیا گیا۔ چانگلہ گلی اور ٹھنڈیانی میں 2 فٹ سے زائد برف پڑ چکی۔ گلیات میں شدید برفباری کے باعث تعلیمی ادارے 4 روز کے لیے بند۔ آزاد کشمیر میں شدید برفباری کے باعث وادی نیلم اور وادی لیپا کا دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع، بجلی کی فراہمی معطل۔ وادی نیلم سمیت 5 اضلاع میں اسکولوں کو چھٹیاں دے دی گئی ہیں۔ کوئٹہ چمن میں بھی شدید سردی، درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا ہے۔ کراچی قائد آباد پل کے نیچے ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ ڈاکوؤں نے ہائی روف میں سوار شہری سے پیسے چھیننے کے دوران گولی ماری۔ رواں سال کے 2 ماہ کے دوران ڈکیتی مزاحمت پر 12 افراد کو قتل اور 41 کو زخمی کیا جا چکا۔ 2806 شہریوں سے موبائل فون چھینے گئے، 306 گاڑیاں اور 7000 سے زائد موٹر سائیکلیں چھینی اور چوری کی گئیں۔ دارالعلوم حقانیہ خودکش دھماکے سے متعلق سی ٹی ڈی کی تحقیقات، سی ٹی ڈی کا تفتیش کا دائرہ کار افغان مہاجر کیمپوں تک وسیع کرنے کا فیصلہ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خودکش بم بار کا تاحال نادرہ میں ریکارڈ نہیں مل سکا۔ حملہ آور 21 سے 22 سال کا تھا، جس کا خاکہ تیار کیا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک آمد۔ مولانا حامد الحق کی شہادت پر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ کراچی کورنگی مہران ٹاؤن میں ٹرک کی ٹکر سے 4 سالہ بچی کے جاں بحق ہونے کا مقدمہ درج۔ FIR کے مطابق ٹرک ڈرائیور گلی میں کچرا پھینکنے آیا، منع کرنے پر کچرا پھینک کر بھاگنے لگا۔ جلدی میں گاڑی چلاتے ہوئے بچی کو کچلا اور فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ڈرائیور ذاکر اللہ کو گرفتار کر لیا، ٹرک بھی تحویل میں لے لیا ہے۔
من پسند پبلشر سے درسی کتابوں کی چھپائی کے خلاف درخواست. پشاور ہائی کورٹ نے حکومت کو پرائیویٹ پبلشرز کے ساتھ معاہدے سے روک دیا. فریقین کو نوٹس جاری، جمعرات تک جواب طلب کر. محکمہ تعلیم سندھ کا 5000 گوشت اساتذہ نوکری سے نکالنے کا فیصلہ. وزیر تعلیم سندھ نے گوشت اساتذہ کے خلاف کارروائی کی منظوری دے دی. محکمہ تعلیم کا کہنا ہے بڑی تعداد میں اساتذہ گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کر رہے ہیں. ویٹنگ لسٹ میں موجود میرٹ ٹیسٹ پاس امیدواروں کو بھرتی کیا جائے. سندھ یونیورسٹی کے طلباء کا کینالز نکالنے اور پانی کی قلت کے خلاف احتجاج. انڈس ہائی وے بلاک کرنے کی کوشش. پولیس موبائل کے شیشے توڑ دیے. پولیس نے 4 طلباء کو گرفتار کر لیا. اٹھارہ کلو وزنی ادویات کی مزید کھیپ پاڑا چنار DHQ پہنچا دی گئی. مشیر صحت خیبر پختونخوا کا کہنا ہے سرکاری ہیلی کاپٹر کے ذریعے ادویات پہنچائی گئیں. ضروری طبی آلات اور لیبارٹری سیرم بھی پاڑا چنار پہنچایا گیا. زمینی راستوں کی بحالی تک ہیلی کاپٹر سے ادویات کی فراہمی جاری رہے گی. 4 صوبوں کی سیوریج لائنیں ایک بار پھر پولیو وائرس سے آلودہ نکلی. سیوریج لائن سے سیمپلز 3 سے 12 فروری کے درمیان لیے گئے تھے. ذرائع کا کہنا ہے کہ سندھ کے 13، بلوچستان کے 5، خیبر پختونخوا کے 3، پنجاب کے 4 اضلاع کے ماحولیاتی نمونے پولیو پازیٹیو نکلے. رواں سال ملک میں 6 پولیو وائرس کیس رپورٹ ہو چکے ہیں. غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا پہلا مرحلہ ختم ہوتے ہی اسرائیل نے پھر حملے تیز کر دیے. جنوبی غزہ میں 2 فلسطینی شہید. اسرائیل نے رفح میں واٹر پلانٹس کی بجلی بھی بند کر دی. اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امداد روکنے سے فلسطینیوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا. اسرائیلی وزیر اعظم نے یرغمالی رہا نہ کرنے پر حماس کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی. غزہ کی تعمیر نو سے متعلق عرب ممالک کا اجلاس آج قاہرہ میں ہوگا. نیتن یاہو کی جانب سے غزہ جنگ کو نشاط ثانیہ قرار دینے پر اسرائیلی پارلیمنٹ میں ہنگامہ. پارلیمنٹ میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا. ہلاک شدگان کے اہل خانہ اور پولیس کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی. آپس میں گتھم گتھا ہو گئے. یرغمالیوں کے لواحقین حکومت کے مخالف نعرے. امریکی صدر ٹرمپ نے یوکرین کی فوجی امداد روک دی. وائٹ ہاؤس اہلکار کے مطابق یوکرین کو فوجی امداد روک کر معاملات کا جائزہ لے رہے ہیں. زیلنسکی کی جنگ بندی کی کوشش پر امداد روکنے کا فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے. کانگریس نے ٹرمپ کی صدارت کے بعد کسی نئی فوجی امداد کی منظوری نہیں دی تھی. سابق صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو فوجی سامان کی منتقلی جاری رکھنے کی منظوری دی تھی. Tariffs 25% on Canada and 25% on Mexico, and that'll start. So they're going to have a tariff. So what they have to do is build their car plants, frankly, and other things in the United States. کینیڈا میکسیکو پر 25.25% اور چین پر 10% ٹیرف آج سے نافذ ہو گیا. ٹرمپ کے اعلان کے بعد امریکی اسٹاک مارکیٹ گر گئی. ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں مندی دیکھی گئی. کینیڈا کی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کو فوری جواب دیا جائے گا. کینیڈا بھی $155 ارب کے ٹیرف لگانے کے لیے تیار ہے. چین نے امریکہ پر جوابی ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا. چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے آئندہ ہفتے امریکی زرعی درآمدات پر 10 سے 15% ٹیرف عائد کیا جائے گا. اور کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش. مہمان بنیں گے معروف اداکار بہروز سبزواری. میزبانی کے فرائض انجام دیں گے اینکر ہارون رفیق. باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تجزیے اور تب سے عادل مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان.